بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں ضمنی الیکشن کے بارے میں، چونکہ ہر سو، ہر جگہ، ہر چوک، ہر چوراہے میں اس وقت پاکستان میں ہونے والے ضمنی الیکشن کے بارے میں باتیں اور چرچے زبان زد عام ہیں۔ اور اس ضمنی الیکشن کی خاص بات یہ ہے کہ ایک طرف تمام جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپنے امیدوار میدان میں اتار چکی ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل ایک ہی شخص پورے پاکستان میں ان کا مقابلہ کر رہا ہے، اور وہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان۔ اور ان کی وجہ سے ہی اس الیکشن میں ٹوسٹ آیا ہے، اور یہ الیکشن اتنا دلچسپ اور اتنا سنسنی خیز ہو چکا ہے کہ پورے پاکستان کی نظریں اور انٹرنیشنل میڈیا کی نظریں بھی اس ضمنی الیکشن پہ اس وقت مرکوز ہیں۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو مختلف حلقوں کی جو پوزیشن ہے اور ماضی کے جو ان کے نتائج ہیں وہ سارے بتا کے جو آج پریڈکشن ہے وہ دینا چاہوں گا، اور میں نے جتنی اس بارے میں تحقیق کی ہے وہ کوشش کروں گا اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کے 3 حلقوں پہ جن میں کل ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں NA-22 تخت بھائی مردان۔ اس سیٹ پہ 2018 میں علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نشست پہ کامیاب ہوئے تھے، اور انہوں نے 58,652 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ ان کے مد مقابل رنر اپ امیدوار جو تھے وہ MMA کے امیدوار مولانا قاسم صاحب JUI کی طرف سے وہ رنر اپ آئے تھے، اور انہوں نے 56,587 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار جمشید خان نے 36,804 ووٹ حاصل کیے تھے۔ ملک امان اللہ نے ANP کی ٹکٹ پر 27,000 سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شعیب عالم نے تقریباً 13,500 ووٹ اس نشست پہ حاصل کیے تھے۔ یعنی اگر PDM کے تمام امیدواروں کے ووٹ یکجا کیے جائیں تو وہ علی محمد خان کے ووٹوں سے 2.5 گنا زیادہ بنتے ہیں۔ اب اس نشست پہ جو رنر اپ امیدوار ہیں مولانا قاسم صاحب، ان کو ٹکٹ جاری کیا ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے، جبکہ PDM کی تمام جماعتیں، اتحادی جماعتیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور اس الیکشن کی کمپین میں وہ تمام لوگ، وہ تمام سیاسی جماعتیں، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے ANP ہو، دیگر جتنی جماعتیں، آفتاب شیرپا گروپ اور باقی جو ان کے اتحاد کے جتنے لوگ ہیں، وہ اس وقت مولانا قاسم کی حمایت میں وہاں میں کمپین کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور عمران خان جو ہیں وہ اس نشست پہ اتنی واضح لیڈ سے جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہاں کی عوام کا کہنا ہے کہ 2018 میں علی محمد خان محض 2,000 کی لیڈ سے جیتے تھے، لیکن اس بار ہم عمران خان کو 20 سے 25,000 کی لیڈ سے یہاں سے کامیاب کروائیں گے، اور PDM کے جو امیدوار ہیں ان کو شکست فاز سے دوچار کریں گے۔ دوسرا حلقہ 4 سدہ NA-24، جہاں پہ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر فضل محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے تھے۔ انہوں نے 83,596 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ ان کے مد مقابل رنر اپ امیدوار ANP کے اسفند یار ولی، جن کی یہ آبائی نشست ہے، چونکہ پاکستان کی تمام عوام شاید یہ جانتی ہے کہ ANP عوامی نیشنل پارٹی 4 سدہ سے اس نے جنم لیا، اور 4 سدہ ان کا ہوم ٹاؤن، ہوم کراؤڈ، ہوم گراؤنڈ ہے۔ تو انہوں نے اسفند یار ولی صاحب نے 59,809 ووٹ حاصل کیے تھے 2018 میں، اور رنر اپ آئے تھے، جبکہ مولانا گوہر صاحب نے MMA کے پلیٹ فارم سے 38,330 ووٹ، جبکہ پیپلز پارٹی کے آفتاب عالم صاحب نے 10,464 ووٹ حاصل کیے تھے 2018 میں اس نشست پہ۔ اب اس بار PDM کی تمام اتحادی جماعتوں نے اسفند یار ولی کو ہی ٹکٹ جاری کر کے ANP کی طرف سے امیدوار بنایا، جبکہ PDM کی تمام جماعتیں وہاں پہ چاہے JUIF ہو، چاہے MMA ہو، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے آفتاب شیرپا ہوں، جتنے دیگر اتحادی ہیں وہ اس وقت وہاں پہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اسفند یار ولی نے یہاں پہ اپنے بیٹے، اپنے جانشین، اپنے سیاسی جو ان کے اس وقت مستقبل ان کو نظر آ رہا ہے، ایمل ولی خان کو میدان میں اتارا ہے۔ ایمل ولی خان نے یہاں پہ بھرپور کمپین چلائی ہے، یوتھ کو اپنے ساتھ لے کر، علماء کو ساتھ لے کر، پیسہ استعمال کیا، لسانیت کا بھرپور استعمال کیا، یہاں پہ انہوں نے مذہبی کارڈ بھی استعمال کیا۔ یہ تمام کارڈ استعمال کر کے انہوں نے اپنے آپ کو یہاں جتوانے کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں، لیکن
3 دن پہلے وہاں پہ عمران خان صاحب گئے اور 4 سدہ میں انہوں نے الیکشن کر کے ان کی تمام جو کمپین تھی، ان کے تمام حربے جو تھے ان کا توڑ کرتے ہوئے وہاں پہ ان کی تمام کوششوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ اور اب بظاہر تو انہوں نے بڑی محنت کی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان وہاں پہ بھی 15 سے 20 ہزار کی لیڈ سے واضح طور پہ برتری میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اس نشست میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے۔ تیسری اور آخری نشست جو کہ کے پی کے کی جہاں پہ ضمنی الیکشن کل ہونے جا رہا ہے، وہ پشاور NA 31 ہے، جو کہ ماضی میں پشاور NA 1 کہلاتا تھا۔ یہ بلور خاندان کی آبائی نشست ہے۔ یہاں پہ بلور خاندان نے بڑے بڑے امیدوار، بڑے بڑے ہیوی ویٹ جو ہیں ان کو ماضی میں شکست دی تھی۔ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف نے NA 31 میں حاجی شوکت علی کو ٹکٹ جاری کیا، اور حاجی شوکت علی صاحب نے 87,975 ووٹ لے کر یہاں پہ کامیابی سمیٹی۔ ان کے مد مقابل ANP کے حاجی غلام احمد بلور صاحب نے 42,526 ووٹ حاصل کیے، جبکہ صدیق الرحمان صاحب MMA کے پلیٹ فارم سے 11,669 ووٹ، اخونزادہ عرفان PP کی طرف سے 7,500 ووٹ، اور جبکہ محمد ندیم صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے 3,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ اب ان تمام لوگوں نے مل کے حاجی غلام احمد بلور کو PDM نے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ عوامی نیشنل پارٹی کی ٹکٹ پہ عمران خان کے مد مقابل ہیں۔ لیکن یہ نشست جو ہے، یہ عمران خان پاکستان میں اگر سب سے زیادہ کسی سیٹ پہ اگر عمران خان کی لیڈ ہوگی، مارجن سے اگر زیادہ سے جیتیں گے، تو وہ پشاور کی یہ سیٹ NA 31 ہوگی۔ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب 30 سے 35 ہزار لیڈ کے ساتھ واضح اور بھاری اکثریت کے ساتھ جیتتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ہم رخ کرتے ہیں پنجاب کا۔ پنجاب کی 2 نشستوں پہ عمران خان صاحب اس ضمنی الیکشن میں، جو کہ کل 16 اکتوبر کو ہونے جا رہے ہیں، اس میں اپنے مد مقابل امیدواروں کے مقابل وہ الیکشن میں ان ایکشن نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں NA 108 فیصل آباد۔ فیصل آباد پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے، اور NA 108 کی جس نشست پہ کل مقابلہ ہونے جا رہا ہے، یہ نشست ہیوی ویٹ امیدواران کی نشست ہے۔ یہاں پہ ماضی میں چودھری شیر علی اور اس کے بعد چودھری شیر علی کے صاحبزادے عابد شیر علی جیتتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اسی نشست پہ 2013 میں جیت کے وہ وزیر پانی و بجلی و توانائی بنے تھے۔ عابد شیر علی صاحب اپنی آبائی نشست پہ یہاں پہ مقابلہ کریں گے عمران خان کا۔ 2018 میں فاروق حبیب جو کہ نوجوان تھے، پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ ونگ کے وہ مرکزی صدر تھے، انہوں نے اس نشست پہ الیکشن لڑا، اور ناقابل یقین صورتحال کا سامنا اس وقت کرنا پڑا عابد شیر علی صاحب کو، جبکہ انہوں نے سرپرائز دیتے ہوئے عابد شیر علی کو اس نشست پہ شکست فاش سے دوچار کیا۔ 2018 میں فاروق حبیب نے یہاں پہ 1,12,182 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار عابد شیر علی یہاں پہ 1,10,907 ووٹ لے کر رنر اپ ٹھہرے۔ محض 1,200 کے ووٹوں سے نوجوان فاروق حبیب نے یہاں سے کامیابی سمیٹی، اور پھر انہیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ پہلے پارلیمانی سیکرٹری بنے ریلوے کے امور کے، بعد میں وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے، اور وہاں پہ وزیر مملکت کے طور پہ وہ کام کرتے رہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن کے طور پہ وہ جانے اور مانے جاتے ہیں۔ اب اس نشست پہ جو دلچسپ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی نشست کے نیچے ایک جو صوبائی نشست ہے، وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اور ہیوی ویٹ رانا ثناء اللہ، جو کہ ماضی میں پنجاب کے وزیر قانون اور اب وزیر داخلہ ہیں، وفاقی وزیر داخلہ، وہ یہاں سے MP ہمیشہ منتخب ہوتے رہے ہیں، ان کو بھی سرپرائز کا سامنا کرنا پڑا جب ایک عام آدمی میاں وارث نے 2018 میں انہیں شکست فاش سے دوچار کیا۔ یہاں پہ اس نشست پہ تقریباً 25 سال سے ان دونوں کی آپس میں مخاصمت اور بھرپور مخالفت رہی، لیکن چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب شہباز شریف کے منظور نظر اور خاص تھے، جبکہ چودھری شیر علی اور چودھری عابد شیر علی کی نواز شریف سے ڈائریکٹ رشتہ داری تھی، اس وجہ سے دونوں لوگ اکاموڈیٹ ہوتے رہے، دونوں لوگ جیتتے رہے، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بہت بڑا قلعہ سمجھا جاتا تھا جہاں پہ فاروق حبیب نے درار ڈالی۔ اب اس نشست پہ یہ دونوں ازل سے دشمن جو تھے، جو ایک دوسرے کے بالکل مخالف تھے، یہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ پچھلے دنوں چشمے فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہوتے ہوئے حلقے میں آئے اور انہوں نے عابد شیر علی کی کمپین کو لیڈ کیا، اور جو ناراض دھڑے تھے ان کو منایا، اور عابد شیر علی کے پلڑے میں بٹھا کے ان کو عابد شیر علی کی جیت کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی، اور ان کے بعد سے اب تک
خواجہ رانا احمد شہریار جو کہ رانا ثناء اللہ کے داماد اور ان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے روز کی بنیاد پہ عابد شیر علی کی کمپین کرنے کی ٹھانی۔ وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام جو بڑے ہیوی ویٹ جو بڑے رہنما ہیں، وہ شہباز بابر گجر MNA اور طلال چودھری، میاں قاسم فاروق اور میاں طاہر جمیل اور دیگر جتنی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، وہ اس نشست پہ نہ صرف یہ کہ بھرپور زور لگا رہی ہے، بلکہ دھونس داندھی کے ذریعے پیسے کا استعمال کر کے، بلکہ یہ بات بھی سننے میں آئی ہے، بلکہ اس کی ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ لوگوں سے، چونکہ بجلی کے بہت بھاری بل آئے ہیں، لوگوں سے بل لے کے، بل ادا کر کے اپنے طور پہ ان کے ووٹ خریدے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ بھرپور اور کانٹے دار مقابلہ ہے۔ میاں فرخ حبیب صاحب نے پچھلے 1.5 ماہ سے سرتور اور بھرپور کوششیں کر کے یہاں پہ عمران خان کی کمپین جاری رکھی، اگرچہ باقی امیدواران ستو پی کے سوئے رہے، لیکن اب تقریباً پچھلے 8-9 دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کے دیگر جو رہنما ہیں وہ بھی وہاں پہ جا کے ایکٹیو ہوئے، انہوں نے بھی کمپین شروع کی اور میاں فروخ حبیب کا ساتھ دیا، اور پچھلے 2 دنوں میں ایک بھرپور اور منظم کمپین وہاں پہ نظر آئی، اور اس کمپین کی صورت میں، اس ایکٹیویٹی کی صورت میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جوشیلی اور جارحانہ حکمت عملی کے بعد اب صورتحال وہاں پہ یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ اگرچہ اس وقت بھی پاکستان میں عمران خان جن نشستوں پہ مقابلہ کر رہے ہیں سب سے زیادہ ٹف یہی سیٹ ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ عمران خان تھوڑا سا مارجن لے کے یہاں پہ جیتتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت بھاری مقابلہ ہے، بہت بڑا مقابلہ ہے، بہت کٹھن مقابلہ ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کو ایج حاصل ہے کہ عمران خان کے دیوانے، عمران خان کے پروانے انہیں اس نشست پہ کامیاب کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پنجاب کی دوسری نشست NA 118 ننکانہ صاحب تاریخی حوالے سے بہت مقبول اور بہت مشہور شہر ہے۔ یہاں پہ پیر اعجاز شاہ صاحب MNA بنے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ، انہوں نے 63,918 ووٹ حاصل کیے اور بہت ہی مختصر مارجن سے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی رائے شزرا منصب کو ہرایا۔ انہوں نے 61,395 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ایک دلچسپ بات کہ یہاں پہ پیر افضال شاہ نے پاکستان کی سب سے زیادہ اگر کسی نے TLP کی نشست پہ ووٹ لیے تھے تو وہ پیر افضال شاہ صاحب تھے، جنہوں نے تقریباً 50,000 ننکانہ کی اس نشست پہ ووٹ لیے تھے۔ اب اس بار بریگیڈیئر اعجاز صاحب کے گھر میں شگاف ڈالتے ہوئے، درار ڈالتے ہوئے رائے شزرا منصب اور ان کے ساتھیوں نے ان کے بھتیجے پیر سرور شاہ کو منا کے انہیں اپنی حمایت پہ راضی کیا، لیکن بعد ازاں وہ پیر افضال شاہ کو پیارے ہو گئے تو بظاہر یہ ڈنڈ پڑا تھا، لیکن ایک بزرگ اور بہت بڑے سیاستدان ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ پیر اعجاز شاہ صاحب، انہوں نے جوابی حکمت عملی اپناتے ہوئے نون لیگ کے قلعے میں درار ڈالی اور ان کے سابقہ MPA رانا جمیل حسن گڈ خان صاحب جو ایک بہت معروف شخصیت ہے، انہیں اپنے پلیٹ فارم پہ لا کے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کروائی۔ بعد ازاں وہاں پہ ایک بہت بڑے ہیوی ویٹ پڑیار صاحب پاکستان تحریک انصاف کا پیارے ہوئے، اور ان کی شبانہ روز کوششوں اور محنتوں کے بعد وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھرپور مقابلہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 5 سے 7 ہزار لیڈ کے ساتھ وہاں پہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کل کا یہ مقابلہ، کل کا یہ مارکہ سر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پنجاب کی ایک اور سیٹ، لیکن وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، پہلے عمران خان کی جو نشستیں ہیں ان پہ بات کریں۔ اب رخ کرتے ہیں سندھ کا، کراچی کا۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں 2 نشستوں پہ کل مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں NA 237 ملیر کی۔ ضلع ملیر کی اس نشست میں پاکستان تحریک انصاف کے MNA 2018 میں کیپٹن ریٹائرڈ جمیل احمد خان صاحب نے 33,522 ووٹ حاصل کر کے یہاں پہ کامیابی سمیٹی، اور ان کے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ نے 32,054 ووٹ حاصل کیے، یعنی محض 500-600 ووٹوں کی لیڈ سے یہاں سے کیپٹن ریٹائرڈ جمیل احمد خان صاحب جیتے تھے۔ یہ 1200 کی جو لیڈ ہے، اس مختصر لیڈ کو کور کرنے کے لیے اب عبدالحکیم بلوچ کے ساتھ باقی امیدواران بھی جو ہیں ان کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ جس طرح پنجاب میں NA 108 اور NA 118 میں تمام اپوزیشن کی جماعتیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں، تو یہاں پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس نشست پہ MKM کے ڈاکٹر ندیم صاحب، جنہوں نے 2018 میں
14,264 ووٹس حاصل کیے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے زین العابدین انصاری جنہوں نے 14,230، جبکہ JUI کے محمد اسلام جنہوں نے 6,206 ووٹ 2018 میں حاصل کیے تھے، وہ تمام لوگ اس وقت اس نشست پہ جناب عبدالحکیم بلوچ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر PDM کی حمایت یافتہ امیدوار کے طور پہ وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ تمام امیدواران کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بظاہر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سندھ پہ ان کی گرفت ہے، وہاں پہ بدماشی بھی کرتے ہیں، وہ وہاں گنڈا گردی کرتے ہیں، وہ وہاں پہ دھونس دھاندلی کے ذریعے ووٹ خریدتے ہیں، پیسہ تقسیم کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں زرداری صاحب پیسہ بانٹنے کے اور لوگوں کو خریدنے کے ماہر ہیں، وہ ضمیر خریدتے ہیں MNAs کا، پارلیمنٹیرینز کا، سینیٹرز کا، تو ان کے لیے عام ووٹر کا ضمیر خریدنا کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن یہاں پہ سرتور کوششیں کرنے کے باوجود چند دن پہلے عبدالحکیم بلوچ صاحب بڑی بھاری اکثریت سے جیتتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جب پرسوں عمران خان صاحب کراچی گئے تو انہوں نے اس سحر کو توڑا، اور ایک مرتبہ پھر اہلیان کراچی نے یہ ثابت کر دیا کہ جیسا کہ ماضی میں پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا ناقابل تسخیر قلعہ سمجھا جاتا تھا کراچی، پھر وہاں پہ جماعت اسلامی نے ہولڈ کیا، اور اس کے بعد MQM نے متحدہ قومی موومنٹ، اور بعد میں وہاں پہ قبضہ کیا، اور وہاں پہ دھونس دھاندلی کے ذریعے، بدماشی کے ذریعے، اسلحے کے زور پہ اس شہر پہ قابض ہوئے اور انہوں نے اپنا قلعہ بنایا۔ اب اس وقت کراچی پاکستان تحریک انصاف کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ بن چکا ہے۔ تو کل کے جلسے کے بعد NA 237 ملیر بھی کلیئر ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہاں سے بھی انشاءاللہ عمران خان صاحب ضرور جیتیں گے۔ یہ نشست بھی پاکستان تحریک انصاف کے پلڑے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آخری نشست جو ہم عمران خان صاحب کے حوالے سے ڈسکس کرنا جا رہے ہیں وہ ہے NA 239 کورنگی۔ اچھا، NA 239 کورنگی متحدہ قومی موومنٹ کی بہت مضبوط اور گھر کی نشست سمجھی جاتی ہے۔ کورنگی میں MQM کو ہرانا ہرگز آسان کام نہیں ہے، بلکہ 2018 میں بھی اکرم چیمہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نشست پہ 69,161 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے تھے، جبکہ ان کے مد مقابل سہیل منصور خواجہ صاحب MQM کے ٹکٹ پہ 68,811 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے۔ محض 300 ووٹوں کی لیڈ سے یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جناب اکرم چیمہ صاحب یہاں سے MNA منتخب ہوئے تھے۔ بہت قلیل یہ لیڈ ہے، بہت مختصر یہ لیڈ ہے، اور جبکہ اس صورتحال میں کہ وہاں پہ اس وقت محمد احسان صاحب جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ 20,000 کے قریب ووٹ لیے تھے 2018 میں، اور حلیم غوری صاحب جنہوں نے JUI کے ٹکٹ پہ 12,290، جبکہ پیپلز پارٹی کے سید عمران حیدر نے یہاں سے 12,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے۔ وہ تمام لوگ بھی اس وقت جو PDM کے مشترکہ امیدوار ہیں، سہیل منصور خواجہ جو MQM کے ٹکٹ پہ پتنگ کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو یہ سب لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب یہاں بڑے مضبوط ہیں، جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک فیکٹر ہے یہاں پہ بھی، وہ میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ TLP کے امیدوار سید زمان علی جعفری نے 2018 میں 31,000 کے قریب ووٹ بٹورا تھا، اور اس ووٹ بینک کے ذریعے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ کورنگی میں تحریک لبیک کا ایک بہت بڑا اور بہت بھاری ووٹ بینک موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک شاید سرپرائز دے، شاید وہ کسی ایک جماعت کو متاثر کرتی ہوئے اس کے نتائج کو یکسر تبدیل کر کے اس سیاسی منظرنامے کو اور اس کے نتائج کو تبدیل کر دے۔ بہرحال ان 7 کی 7 نشستیں جن میں سے 3 KPK، 2 پنجاب اور 2 کراچی سندھ کی ہیں، ان پہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جیتتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک فیصل آباد کی سیٹ جس پہ ٹف مقابلہ ہے، کانٹے دار مقابلہ ہے، جبکہ دوسری سیٹ میں سمجھتا ہوں کورنگی NA 239، یہاں پہ بھی کچھ ٹف مقابلہ ہے۔ ملیر میں بھی گوٹھوں کا ایریا ہے، وہاں پہ بدماشی ہے، پیپلز پارٹی کی دھونس دھاندلی ہے، اور کافی فیکٹر ہیں، پیسہ بانٹا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب وہاں نظر آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سب سے دلچسپ اور ایک اور مقابلے کی، جو کہ NA 157 ملتان کی نشست ہے، جو کہ جنوبی پنجاب کی ایک ہی نشست ہے، جس پہ کل جنوبی پنجاب کی ایک قومی اسمبلی کی نشست پہ مقابلہ ہے۔ یہاں پہ
شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے زین قریشی صاحب نے 2018 میں 77,373 ووٹ حاصل کیا اور ایم این اے منتخب ہوئے تھے، جبکہ اسی نشست پہ علی موسیٰ گیلانی جناب یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ 70,778 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے عبدالغفار ڈوگر نے شیر کے نشان پہ 62,082 ووٹ سمیٹے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اب یہاں پہ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار علی موسیٰ گیلانی ہی ہیں اور وہ تیر کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ شیر کے نشان پہ 62,000 سے زائد ووٹ لینے والے عبدالغفار ڈوگر پی ڈی ایم کی اس حکمت عملی کی وجہ سے وہ اس وقت ان کی حمایت میں نظر آ رہے ہیں، ان کی حمایت میں وہ کمپین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پیسہ دھڑ بانٹا جا رہا ہے، یوسف رضا گیلانی لوگوں کی داڑھی کو، لوگوں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے لوگوں کو مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بھرپور کمپین ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے وہاں پہ اسکیمیں اناؤنس کی، وہاں پہ پیسہ بانٹا، تمام تر کوششوں کے باوجود وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ قومی لیول کے ایک سیاستدان ہیں، مقبول ترین پاکستان کے وزیر خارجہ رہے ہیں، انہوں نے بھی قومی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے خود کو اس حلقے کے لیے وقف کرتی ہے، کیونکہ ان کی سیاسی بقا بھی اسی نشست کے ساتھ شاید منسلک ہے۔ ابھی پچھلے ماہ انہوں نے 1.5 ماہ پہلے اپنے بیٹے زین قریشی کی نشست کے لیے الیکشن لڑا اور ایک بہت بڑا رسک لیتے ہوئے ملتان میں انہوں نے اپنے بیٹے کو کامیاب کروایا، جو کہ پی ڈی ایم کے ایک بھاری ہیوی ویٹ امیدوار سلمان نعیم کو شکست دے کے پنجاب اسمبلی میں پہنچے۔ اب اس نشست پہ ان کی بیٹی محترمہ شہر بانو جو پہلی بار سیاسی اکھاڑے میں اتری ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہی ہیں، تو ان کے مد مقابل علی رضا گیلانی، علی موسیٰ گیلانی بھرپور کمپین کر رہے ہیں۔ پیسہ تقسیم ہو رہا ہے، جو دیہی علاقہ ہے وہاں پہ دھڑا دھڑ کھانے بانٹے جا رہے ہیں، کھابے اڑائے جا رہے ہیں، اسکیمیں اناؤنس کی جا رہی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی تمام قیادت وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام قیادت وہاں سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی طرح اس نشست پہ ہم جیت جائیں۔ بظاہر یہ سیٹ جو ہے یہ پی ڈی ایم کے امیدوار علی موسیٰ گیلانی جیتتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن شاید کوئی سرپرائز ہو جائے، شاہ جی مخدوم شاہ محمود قریشی شاید کوئی ایسی پھونک مار دیں، شاید کوئی ایسا دم کر دیں، شاید کوئی ایسا تعویذ اپنے ووٹرز کو ڈال دیں کہ جس کے بلبوتے پہ کل ان کی بیٹی محترمہ شہر بانو یہ نشست جیت جائیں۔ کمپین دونوں طرف سے بہت مضبوط، بہت مربوط حکمت عملی کی تحت جاری ہے، بہت ٹف مقابلہ ہے، بہت بڑا مقابلہ ہے، اور پی ڈی ایم کو اگر کسی ایک نشست پہ 100% یقین ہے کہ پی ڈی ایم کا امیدوار وہاں سے جیتے گا تو وہ ہے NA 157 ملتان کی یہ نشست۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نشست کے جو معاملات ہیں یہ تھوڑے ٹف ہیں، یہاں پہ شاید علی موسیٰ گیلانی جیت جائیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے اور پی ڈی ایم کی جی حکومتی کارکردگی ہے، جو پچھلے 4 ماہ سے پی ڈی ایم نے پاکستانی عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، شہباز شریف کی حکومت نے مہنگائی کا ایک طوفان جو پاکستانی عوام پہ مسلط کیا ہے، شاید اس کا ری ایکشن آئے، اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اگر کل اس نشست پہ بھی سر توڑ کوشش کرتا نظر آیا تو یہ نشست بھی پاکستان تحریک انصاف کے پلڑے میں جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ قارئین سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلی ویڈیو میں پنجاب کی 3 جو صوبائی نشستوں پہ شرکپور شریف، اس کے علاوہ بہاول نگر والی سیٹ اور خانے وال کی سیٹ کے بارے میں بھی میں اپنا تجزیہ، اپنی رائے دے چکا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کل 8 قومی اسمبلی کی سیٹوں میں سے کنفرم 7 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور 3 جو صوبائی نشستیں ہیں شاید تینوں جیت جائے۔ اگر ٹف مقابلہ ہوا تو وہ شرکپور شریف کی سیٹ پہ، چونکہ وہاں پہ پیر گھرانے کا آپس میں تھوڑا تنازع ہے، اگر کوئی تھوڑا بہت بھی معاملہ ہوا تو وہ اس صوبائی نشست پہ ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیر جلیل احمد شرکپوری اور ان کے بھتیجے، ان کے کزن جو ہیں، ان کے اس گھڑ جوڑ، ان کی اتحاد اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کی مربوط حکمت عملی کے بعد ہم شرکپور شریف کی جو سیٹ ہے یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے پلڑے میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اگر کل ان نشستوں پہ میرے اس تجزیے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہے
تو عمران خان کے بیانیے کو ایک مرتبہ پھر ایک بوسٹر ملے گا، ان کے بیانیے کو تقویت ملے گی، اور وہ لانگ مارچ سے پہلے ہی پی ڈی ایم کی حکومت کو مزید کمزور کر کے چلتا کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اور خدا نخواستہ اگر کل عمران خان صاحب کو 2 سے 3 نشستوں پہ بھی شکست ہوئی تو پھر پی ڈی ایم ایک اپنا راگ الاپے گی، یہ تمام جماعتیں کہیں گی یہ دیکھیں عوام نے عمران خان کا بیانیہ مسترد کر دیا، اور اس کے ذریعے وہ عمران خان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ، حکومتی ادارے، تمام تر قوتیں، پیسہ اور تمام اوچھے ہتھکنڈے، دھاندلی کا عنصر بھی نظر آ رہا ہے، یہ تمام چیزیں ملا کے پاکستان تحریک انصاف کو ہرانے کی کوششیں، کاوشیں جاری ہیں۔ آج الیکشن کی چاند رات کا سماں ہے، لیکن کل کا سورج میں سمجھتا ہوں عمران خان کی فتح کی صورت میں، پاکستان تحریک انصاف کی جیت کی صورت میں اور عوام کی فتح کی صورت میں طلوع ہوگا۔ اور کل ہم اس وقت ٹی وی کی اسکرینوں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی تمام نشستوں پہ کلین سویپ کرتی نظر آئے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔